راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ ابھی دنیا سے چلے جائیں گے تو جیسے جیسے دنیا سے جانے کا تصور دل کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ کی محبت انسان کے دل کے اندر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، تو یہ جو موت ہے وہ محبت پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ موت کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو کر دنیا سے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اس لیے موت بڑی خوبصورت چیز ہے، مگر یاد رکھنا موت خوبصورت تو ہے مگر ہر خوبصورت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہے۔ مثال کے طور پر گلاب کا پھول خوبصورت ہے تو اس کی ڈنٹل کے اندر کانٹے موجود ہیں، شمع خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ دھواں موجود ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں دولت جہاں ہے اس کے ساتھ تکبر کی نحوست موجود ہے، اسی طریقے سے خوبصورتی جہاں ہے اس کے ساتھ غرور کی نحوست موجود ہے، تو ہر خوبصورتی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ مر گئے یعنی جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے، اب ہمیں اس گھاٹی کو طے کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے کیا ہے موت کو؟ آئیے میں احادیث کی روشنی میں موت کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو تصور کر کے انسان بیٹھا ہے کہ بڑھاپے ہی میں موت آئے گی، یاد رکھنا عاقب کی موت نے کیا ہمیں درس نہیں دیا کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ آنے میں پہلے دادا آتے ہیں، پھر جو ہے وہ ابا آتے ہیں، پھر اس کے بعد پوتا آتا ہے، اس کے بعد پر پوتا آتا ہے۔ آنے میں ہمیشہ ترتیب ہے، دادا سے پہلے ابا کبھی نہیں آ سکتے، ابا سے پہلے کبھی بیٹا نہیں آ سکتا، لیکن آنے میں تو قدرت کے یہاں ترتیب ہے مگر جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ دادا سے پہلے پوتا بھی جا سکتا ہے، باپ سے پہلے بیٹا بھی جا سکتا ہے۔ جوانی کے نشے میں عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، یاد رکھو ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ بڑھاپے کے دھوکے میں کبھی گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا مت کرنا، کبھی گناہوں کی دہلیز پر عقیدے کا سودا مت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ موت کیا ہے؟ کس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے؟ لوگ کہے لگا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ ہنسی مذاق میں مبتلا ہیں، لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ پکچر دیکھ رہے ہیں، لوگ گیم کھیل رہے ہیں، لوگ نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عبادت کا وقت نہیں ہے۔ سن لو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تدبیر کام نہیں آتی، بڑے سے بڑا ہاسپٹل نہیں بچا سکتا، ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بچا سکتی۔ اللہ اکبر، مگر میرے بھائیوں ہم سب کو اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کیسے آتی ہے؟ اب اس کا تھوڑا سا ذکر سن لیجئے۔ اللہ اکبر، کس طرح سے موت آتی ہے؟ مرنے والا سکون سے بستر پہ پڑا رہتا ہے، دھوکہ مت کھانا، یہ مرنے والا بستر پہ جو پڑا رہتا ہے تکلیف کے باوجود، ایک انسان کو چونٹی کاٹتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، مچھر کاٹتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے مگر انسان سکون سے کیوں پڑا رہتا ہے؟
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سکون سے اس لیے پڑا رہتا ہے کہ فرشتے موت سے پہلے اس کے ہاتھ پیر کو قدرت کی رسی سے باندھ دیتے ہیں. اگر فرشتے اس کو نہ باندھے وہ رسی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. یؤمنون بالغیب، رسول اللہ نے جو فرمایا ہمارا ایمان ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مرتے وقت اس کے ہاتھ پیر کو باندھا نہ جائے، اس کے ہاتھ پیر کو فرشتے جکڑ نہ دے، پکڑ نہ لے، تو انسان صحراؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر پاگلوں کی طرح بھاگتے پھرے. کیفیت یہ ہو. اب ذرا دھیان سے سننا موت کیسے آتی ہے، جس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے. میں کسی مولوی صاحب کا قول اس وقت پیش نہیں کروں گا، نہ ناظم صاحب کا قول، نہ میرا قول. ہماری اوقات کیا کہ ہم اپنی باتیں کریں. بات اس کی کر رہا ہوں جس نے اپنی زبان سے وحی الہی کے سوا کبھی بولا ہی نہیں. زبان ان کی ہے، بات اللہ اکبر رب تعالی کی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو بہت توجہ کے ساتھ مختصر سے گفتگو سن لیجئے اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. موت کیا ہے؟ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. پہلے میں نیکوں کو جو تکلیف ہوتی وہ بتا دوں، نیک لوگوں کو جو تکلیف ہوتی وہ بتا دوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے نیک لوگوں کی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو سمجھتے ہو نا کہ نیک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور کتنی ہوتی ہے میں صحابہ سے آغاز کرتا ہوں، صحابہ سے آغاز کرتا ہوں، اس کو سن لیجئے. اللہ اکبر. اس روایت کو جو میں پڑھ رہا ہوں فقی ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا. دوسرے نمبر پر علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، ابن ابی دنیا نے لکھا، اور بھی بزرگوں نے. میں سمجھتا ہوں یہ 3 حوالے کافی ہے. حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول دنیا سے تشریف لے جانے. یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ صحابہ میں اللہ نے جن صحابہ کو سیاسی شعور بہت بڑے پیمانے پر عطا کیا تھا ان میں ایک ہستی سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ عمرو ابن عاص ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں. اور یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جا رہے تھے، جو جانتے ہیں وہ جان لے، جو نہیں جانتے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. ہمارے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان نے جنت کا پتہ بتایا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ بتایا. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ایمان وہ موسیٰ جس کو طور پہ بلایا جاتا ہے، پیار کی باتیں کی جاتی ہے، جس کے کہنے پر محبوب کو بار بار واپس بلا کر کے نمازوں میں تخفیف کی جاتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ اکبر اپنی موت کا تذکرہ رب کی بارگاہ میں خود کرتے ہیں. کہتے مولا میں نے اپنی موت کو ایسے پایا جیسے زندہ چڑیا کو سیخ میں گھسا کر، سیخ سمجھتے ہیں نا، سیخ وہ جو لوہے کی آتی ہے، وہ سیخ میں گھسا کر کے اس کو زندہ بوندا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. نہ وہ اڑ پائے کہ راحت پائے، نہ مر جائے کہ راحت پائے. میں نے موت کو ایسے پایا. ایک اور روایت میں آیا، فرماتے ہیں کہ زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. میں نے موت کی تکلیف کو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پایا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، معصوموں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، محفوظوں کی تکلیف کا یہ عالم ہے، تو ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں؟ جب وہ مریں گے تو زانیوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی. جب نبیوں کی تکلیف کا یہ عالم، صحابہ کی تکلیف کا یہ عالم، حالانکہ اللہ کے بندے نیک بندوں کو اس لیے تکلیف ڈالی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے. اللہ اکبر. موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جس نے اٹھائی ہے وہ سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. وہ کیوں؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کو بخار ہوا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے. تو سرکار نے فرمایا جبریل
جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے دنیا سے جاتے وقت، کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو تکلیف ہے صرف بتانے کے لیے ہے، ان کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اللہ دے گا۔ سمجھانے کے لیے، اگر آپ کے سینے پر موت کی انگلی رکھی گئی ہے تو ان کے سینے پر تو موت پورا پنجہ رکھے گی۔ یا رسول اللہ، ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل، میرے اللہ سے کہو کہ میری پوری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ ساری تکلیف اللہ مجھے عطا کر دے اور میری امت کی تکلیف کم کر دے۔ تو حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی تکلیف اپنے محبوب پہ ڈال دی اور محبوب نے اس تکلیف کو اٹھایا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھ لیے اور پانی میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پہ مل کے کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے، موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ ہم لوگ پانی کے اندر چادر بھگو کر حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ چادر چند لمحوں کے اندر سوکھ جاتی تھی، اتنی بخار کی شدت تھی اور گرمی تھی۔ آپ اندازہ فرمائے میرے بھائیوں، جب محبوبوں کو اتنی تکلیف ہے تو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ لوگ آج کل کے نوجوان لڑکے جو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جو نشہ کرتے ہیں ان کو تکلیف آئے گی تو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ ایک حدیث تو یاد آ رہی ہے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت سب سے زیادہ جسے تکلیف ہوتی ہے وہ کون ہے؟ سب سے بدترین موت جس کی ہوتی ہے، موت کے وقت سب سے زیادہ جو دردناک اور تکلیف کی موت مرتا ہے وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کے وقت جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی کو ایسی دردناک موت آتی ہے، بے نمازی ذلیل کر کے مارا جاتا ہے، بے نمازی بھوکا مارا جاتا ہے، بے نمازی پیاسا مارا جاتا ہے۔ بے نمازی پر موت کے وقت اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے، اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر ذرا تصور کیجئے نا، اللہ اکبر، دنیا کی محبت میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے دور رہنے والوں، اللہ اکبر، کیا تمہیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں؟ حضور کی بات پر یقین کرنے سے تم کمزور ہو گئے؟ اللہ اکبر، وہ رسول جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن تک دیتے ہیں، اس رسول کی بات سن کر لرزتے نہیں، کانپتے نہیں؟ اللہ اکبر، ماہرین موسمیات اگر کوئی بات کہہ دے، پیشن گوئی کر دے تو اس کی تیاری کرتے ہو۔ اللہ کے سچے رسول غیب داں نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازیوں کو آتی ہے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، موت کا تصور تو کرو۔ ظہر کی نماز میں کاروبار میں ڈوبنے والوں، موت کا تصور تو کرو۔ اللہ اکبر، عصر کی نماز میں بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو 7 سمندروں کی پیاس موت کے وقت تو انڈیل دی جائے گی، اور رشتہ دار چمچے سے قطرہ قطرہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھنا، جب پیاس زیادہ لگی ہو 1 گھٹ پی کر کے گلاس ہٹا لو تو پیاس بجھتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ رشتہ داروں کا قطرے قطرے پلانا وہ پیاس کو بجھائے گا نہیں، وہ پیاس کو اور بڑھا دے گا۔ دولت کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، جوانی کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو، نسب کے نشے میں اللہ کو بھول رہے ہو۔ اللہ اکبر، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی حکومت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنے اقتدار کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی دولت کا، کسی کو گھمنڈ ہے اپنی خوبصورتی کا۔ یاد رکھنا جس وقت موت آئے گی نہ حسن رہے گا، نہ خوبصورتی رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دولت کے نشے میں نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، دولت کے نشے میں زنا اور شراب کی ہڈوں کو، جوؤں کی ہڈوں کو آباد کرنے والوں، دولت کے نشے میں دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینے والوں، یہی ہے نا۔ اللہ اکبر، اگر بچہ صبح 6 بجے
بجے اسکول جاتا ہے تو اس کو پہنچانے کے لیے، اسکول پہنچانے کے لیے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہو تو صبح 6 بجے نماز نہیں کھلتی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، مسجد جانے کے لیے ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب ہم نے اسکول کو جتنی اہمیت دی ہے نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے۔ اسکول کو اہمیت دی جائے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، مگر سن لو، اگر کوئی اسکول نہ پڑھے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے وقت نکالیے، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ مرنے کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے، مرنے سے پہلے پلٹ جاؤ، کچھ عمل کر لو۔ ارے جو مال قبر میں ساتھ نہیں آئے گا، اس کو کمانے کے لیے دلی تک جا رہے ہو، کلکتہ تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں کام آئیں گے اس کو کمانے کے لیے محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے۔ اللہ اکبر! مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک غفلت میں رہو گے؟ موت سر پہ کھڑی ہے، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ بہت دنوں تک عیاشی کی مہلت نہیں ملے گی، بہت دنوں تک یہ گھمنڈ کا تاج محل بہت سلامت نہیں رہے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے، سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ اور اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا، جہنم کی آگ کی شکل۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ، اللہ کریم ہے رحیم ہے۔ میں نے کہا بالکل میرا اللہ کریم و رحیم ہے، لیکن اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے جن کے جنازوں میں رسول اللہ نے خود شرکت کی ہے ان کے لیے بھی رسول اللہ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ ایک جوان اس کا انتقال ہوا، یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور میں تلاش کرنا، امام سیوطی میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ایک بات توجہ سے سننا۔ ایک جوان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول اس کی قبر پر گئے، قبر پر گئے تو جو ساتھ میں صحابی موجود تھے حضور نے کہا، جب حضور نے یہ فرمایا، یعنی بے چینی کے الفاظ جب آدمی کہتا ہے، الفاظ کے بغیر جو آواز نکلتی ہے، حضور نے اس سے بے چینی، وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ حضور مجھ سے کہہ، آقا فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنو، اللہ کے رسول فرماتے تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو خطاب ہو رہا ہے نا یہ قبر والے سے ہو رہا ہے، یہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اس سے ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ قبر والے کا کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، آقا فرماتے میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، اس جوان کو حضور فرماتے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کر کے لایا، اس میں ایک زرہ آئی تھی، وہ زرہ کو اس نے میری اجازت کے بغیر پہن لیا، اب میں وہ زرہ دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کی زرہ بنا کر اس کے بدن میں ڈال دی گئی ہے۔ رسول اللہ کے دور کے زمانے کا انسان، حضور کے زمانے کا انسان جس کی قبر پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں، حضور جس کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں بزرگوں کی نسبت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن حدیث میں ہے تو ماننا تو پڑے گا۔ اگر آپ حدیث نہیں مانتے تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کا انسان اگر زرہ کو اپنی مرضی سے استعمال کر لے، یعنی امانت میں خیانت کرے، تو وہ زرہ اس کو آگ کی بنا کر پہنائی جاتی ہے قبر میں۔ کس کس کا مال ہڑپ کر رہے ہو، دھوکے سے مال لیتے ہو، قرضہ لیتے ہو تو ادا نہیں کرتے، اور دادا گیری کرتے ہو کہ کون مجھ سے وصول کرے گا، میں نے قرضہ کس کا دیا جو تیرا قرضہ دوں گا۔ جانتے ہو قرض لے کر نہ دینے والے کا وبال کیا ہے؟ ایک جنازہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، فوراً پیچھے ہو گئے، فرمایا تم میں سے کوئی اس کا جنازہ پڑھا دو، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آقا فرماتے ہیں ابھی مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ قرض دار ہے اور جو قرضہ والا ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم میں سے کوئی پڑھا دے۔ مجھے بتاؤ جو قرض میں مر جائے رسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہاں مولائے کائنات موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کتنا قرضہ ہے؟ اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہ کرے، اس کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں، اس کو بری ذمہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنا قرض لے رہے ہو؟ پوری زندگی قرض میں گزار دیتے ہو۔ آپ کو پتا ہے اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کی دو چیزیں معاف نہیں ہوتی، ایک تو جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ایک جو اس نے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں
نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز اور بتا دوں، اللہ اکبر، شہید کو جو جنت میں جانے سے جو چیز روک دیتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں یا باپ کا دل دکھا کر کے مرے تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا، شہید ہونے کے بعد بھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا اس کا لے کے کھا جا، اس کا لے کے کھا جا۔ آج کل تو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آدمی دولت۔ آپ کیا لے جائیں گے؟ فرعون کیا لے گیا؟ شداد کیا لے گیا؟ حمان کیا لے گیا؟ یزید کیا لے گیا؟ تم کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں۔ آدھی سے زیادہ فتح کرنے والا جس نے دنیا فتح کی وہ سکندر، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے میرے ہاتھ جنازے کے باہر کرنا تاکہ لوگوں کو پیغام دے کے جاؤں کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تم کیا لے کر جاؤ؟ فیکٹریوں کے مالک کیا لے جاؤ گے؟ میں مال کمانے کے مخالف نہیں، مال کماؤ، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ مال کماؤ، مال جماؤ، زکوٰۃ دو، لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو بھول، اللہ کو مت بھولو۔ مال کماؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی، بہت مال دیا تھا، اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا۔ کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا، اور وہ اللہ کو بھول گیا۔ اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے۔ دو بھائی تھے، دو بھائی، دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد، حصے بکرے کی بنیاد۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جس کا حق جتنا نکلتا اس کو اتنا دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا، سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے، پورا سمجھتے انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا